السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں کافی حد تک ٹھیک ہوں، لیکن ابھی بھی تھوڑی آواز میں چینج ہے، تو باقی طبیعت ٹھیک ہے۔ اب دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو لے کر آ چکی ہوں میں فائنلی تیرے نام پہ مر جاؤں کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ منڈے کو ملے گی آپ کو، اور وہ مے بی 1.5 گھنٹے کی ہو، 2 گھنٹے کی ہو، کچھ میں کہہ نہیں سکتی، کیونکہ اس میں بہت کچھ سمٹے گا اور کوئی بھی آپ کو کمی فیل نہیں ہوگی۔ جو لاسٹ ڈنر ہوگا مزدور حویلی میں سب کا، وہ ہوگا، پارٹی ہوگی، سب کچھ، اور اس کے بعد 3 سال بعد جو کچھ ہوگا وہ سب دکھاؤں گی۔ تو وہ لاسٹ ایپیسوڈ میں سب کچھ سمٹے گا۔ ویسے جو ہے وہ ناول تقریباً آج سمٹ جائے گا، تو بہت ہی پیاری لانگ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، سیکنڈ لاسٹ۔ تو دل تھام لیجئے، تمام کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ آزاد نے نازلی کو مزدور حویلی سے لیا اور راستے میں اس نے تمام صورتحال نازلی کو بھی بتائی۔ جس تکلیف سے ایدا گزری، بالکل ویسی تکلیف نازلی کو ہوئی۔ دبیر مزدور کی کار کا حادثہ ابراہیم یلدرم نے کروایا۔ یہ بہت دردناک سچ تھا، لیکن نازلی نے اس سچ کو حوصلے سے قبول کیا، کیونکہ اگر وہ ٹوٹ جاتی تو اس سب میں ایدا کو ہرگز سنبھال نہ پاتی۔ آزاد نے اس کی دل جوئی کی اور یہ وہ سنبھل گئی۔ لیکن جب حویلی آ کر ان دونوں نے یہ سب اسماعیل یلدرم کو بتایا، تو وہ ایدا اور نازلی دونوں کی تکلیف کو دل سے محسوس کرے آزردہ ہوئے۔ یہ وقت ایدا اور نازلی دونوں کے لیے ایک سا بھاری تھا۔ اوپر سے اب جب دونوں خاندانوں کے بیچ سب ٹھیک ہو رہا تھا، ایسے میں ایسی افسردگی اور اداسی دل اور عذاب بھاری کر رہی تھی۔ ابراہیم نے دشمنی اور بدلے کو ساتھ نبھاتے یہ قدم اٹھایا۔ اس نے یہ کرنے سے پہلے نہیں سوچا کہ دبیر کے ساتھ ہماری نورے اور ان کی ایدا بھی جڑی ہے۔ میں اچھے سے تمہارے اور ایدا کے نقصان کے بارے جانتا ہوں نازلی، لیکن ہم اس بگڑے معاملے کو اب سنوار نہیں سکتے، چاہ کر بھی۔ اس وقت اسماعیل اور آزاد دونوں ہی نازلی کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ سخت اداس تھی، لیکن اسے اسماعیل یلدرم کی بات سے کوئی اختلاف نہ تھا۔ شاید اب اس سچائی کو قسمت کا لکھا مان کر ہی دل بڑے ہو سکتے تھے۔ میں جانتی ہوں بھائی، لیکن دمیر بھائی بہت معصوم سے بھائی تھے میرے۔ انہوں نے محبت کرنے کی سزا پائی، لیکن انہوں نے کبھی نورے کو فورس نہیں کیا تھا۔ وہ خود دمیر کے ساتھ جانے پر راضی تھی، ایون ان کی محبت کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ ان کے لیے نورے کی عزت اور اس کا کردار سب سے اول تھا۔ گھر چھوڑنے کا فیصلہ باخدا آپ کی بہن کا تھا۔ نازلی کی آواز یہ سب کہتے کانپی۔ دیکھا جائے تو زیادہ نقصان تو مزدور والوں کا ہوا تھا۔ میران بھی چلا گیا اور دمیر بھی، لیکن بہرحال دونوں خاندانوں نے بہت کچھ بھگتا تھا۔ بعض بدلے قتل سے زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے نورے نے یہ فیصلہ خود لیا تھا، اور میں بدبخت یہ بات ابراہیم کو سمجھا نہ پایا، اور دیر ہو گئی۔ وہ کبھی جذباتی نہیں رہا تھا نازلی، وہ تو انے بابا کا سب سے فرما بردار اور پیارا بیٹا تھا۔ وہ تو ہم سب کو دشمنی ختم کرنے پر قائل کرتا رہتا تھا، پھر اس نے خود ہی اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ شاید وہ کسی اور اذیت میں بھی پاگل ہو رہا تھا۔ یہ میں عزیز آپا سے ضرور پوچھوں گا، شاید وہ جانتی ہو، شاید وہ اتنا گناہگار نہ ہو جتنا نظر آ رہا ہے۔ خون تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اصل بات تو تربیت کی ہوتی ہے، اور وہ عباس اور حائمہ نے اس کی بھی ہم جیسی ہی کی تھی۔ اسماعیل یلدرم کی اداس باتیں اور خدشات سنے وہ بھی سمجھنے کے انداز میں سر ہلا گئی، جبکہ آزاد نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیے دبایا، جس سے وہ مزید بہتر ہوئی۔ ہم سب کو یہ تکلیف بلانی ہی ہوگی تاکہ یہ سب اگلی نسل میں منتقل نہ ہو۔ رہی بات ایدا کی، اسے میرا علی سنبھال لے گا۔ وہ غمزدہ تھے اور اب وہ ابراہیم کی قبر پر جانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد عزیز آپا کے پاس، جن کو اس وقت بھائی کی دلجوئی سب سے زیادہ درکار تھی۔ میں بھی نازلی کو سنبھال لوں گا بھائی، یہ سمجھ جائے گی۔ آزاد کے لہجے میں مان تھا، جس مان نے نازلی کو افسردہ کیا اور اسماعیل یلدرم کو مضبوط۔ انشاءاللہ
जब तक केदा और आली आते हैं मैं अजीज़े आपा की खबर लेकर आता हूँ। मुझे यकीन है अभी भी कुछ है जो हमें नहीं पता। आज़ाद नाज़ली के साथ रहना, इसे कभी अकेला महसूस ना होने देना। वो उठ खड़े हुए तो नाज़ली और आज़ाद भी उदास से उठकर उनकी तरफ देखने लगे, जबकि आज़ाद ने उनको पूरा यकीन दिलाया कि वो नाज़ली को उदास होने ना देगा। मेरा डबल जहाँ उदास है, वो भाई को ड्राइवर के साथ रवाना करे उसके पास ही आकर बैठा तो बाजू खोलने की देर थी कि वो आज़ाद के सीने लग गई। तुम याद रखना मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। उसके सीने लगी आंसुओं को वो मुश्किल आंखों में संभालती बोली, जैसे इसका हर सांस के साथ एहसास था कि वो जिसे इसका हर सांस के साथ एहसास था कि वो वाकई किस्मत वाला है। ऐसा शोहर भी किस्मत से मिलता है जो मर के वापस मिला हो, तुम भी याद रखना। आज़ाद ने उसकी नाक से नाक रगड़ते मुबहिम से लाड के संग बराबरी का मुकाबला किया तो इन भीगे चश्मान को मानो सांस आने लगी। उनके सुर्खपन में एक सुख का एहसास कमी लाने लगा, जबकि वो इसे देखती यूं गुम हुई कि लब जरा वाह रह गए। मुझे याद है, ऐसे उदासी नहीं जाएगी मेरी आज़ाद। एक गले में अटके फंदे ने आवाज न दी जबकि वो उसके चेहरे पर हाथ फेरे, बाल समेटे उसको अपनी जानिब फेर गया। फिर कैसे जाएगी? क्या डांस करके दिखाऊं अब तुम्हें? आज़ाद ने फौरन से रुख नाज़ली की तरफ फेरा और वो सर झटक गई कि आदमी कभी संजीदा नहीं होता। चेयर डांस करूं? आज़ाद ने उसके कंधे से कंधा हिलाते मानी हिजी से कहा तो वो उसका मुंह हैरत से तकने लगी। चेयर डांस क्या होता है? नाज़ली ये पूछते चिड़ी हुई बच्ची लगी जिसका मन हर खिलौने से अचाट हो और वो काट खाने को दौड़ने लगे। मेरी जान, तुम चेयर पर बैठो और मैं आगे पीछे घूम कर अपना अंग अंग हिलाऊं। तुम्हारी उदासी ना भी गई, हंसी जरूर निकल जानी है। आज़ाद ने उसे ये सब इस तरह बताया कि नाज़ली ने इमेजिन किया और झुरझुरी ले उठी। छी, अपनी मर्दानगी के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं हूँ उदास, हाथ देखो मेरे, ये करतब ना करना, वरना मैं हमारे बेबी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि उसके बाबा किस कदर छिछोरे हैं। बेचारी ने तंग आकर हाथ बांध लिए, क्योंकि बिना हाथ बांधे वो छोड़ देता ऐसा मुमकिन ना था। आज़ाद ने उसके जुड़े हाथ पकड़कर चूमे, फिर उनको अलग करते अपने चेहरे के दोनों इतराफ जोड़ा। फिर तुम कहो कि आज़ाद यिल्दरम, मैं तुम्हारे लिए खून माफ कर सकती हूँ, उदासी से निकलना क्या चीज़ है। नर्म मोहब्बत से चूर लहजा और वारफ्ता निगाहों के वार लिए हुक्म देता। वो इतना प्यारा लगा कि चिर झुंझलाहट और उदासी कहीं दूर रह गए और इस शख्स की हाँ में हाँ मिलाना ही अहम रहा। मैं तुम्हारे लिए खून माफ कर सकती हूँ, पर ये उदासी से निकलना क्या चीज़ है। वो रट्टू तोते को भी मात दे गई। इकबाल आज़ाद को लगा वो चिढ़ा रही है, और जब गौर किया तो वो वाकई दांत पीसे घूर ही रही थी। तुम्हें मैंने गन पॉइंट पर तो नहीं कहा। आज़ाद ने मुंह बिगाड़ा और ये सवाल नाज़ली की खोई मुस्कुराहट जो सोचों और तकलीफों के बंद रीचों के पार गुम गई थी से तस्खीर कर लिया। क्या करूं, तुम्हारे हुक्म पर सर खम करना मेरी रग रग में दौड़ रहा है। वो उदासी से निकल आई और किसी मर्द के लिए ये रश का मकाम होता है कि उसकी मौजूदगी उसकी औरत का सुकून लौटा रही हो। बस यहाँ मैं हार जाता हूँ। आज़ाद ने चमकती आंखों में नाज़नीन का चेहरा भरा, जो आज़ाद की जरा बदली नजरों से ही गुलाबी होने लगा। जब से वो उम्मीद से हुई थी, इसे शरारतें और शर्म दोनों बहुत सूझते थे। मत हारो आज़ाद, मुझे एदा की फिक्र हो रही है। नाज़ली ने आज़ाद के दोनों हाथ जकड़ लिए, जबकि वो एदा के लिए ही परेशान थी। अपनी तकलीफ तो वो फौरन भूल जाती थी। आली उसे संभाल लेगा नाज़ली, ये आखिरी दुख था, अब कोई तकलीफ मेरे किसी अपने को नहीं छू सकेगी। तुम पुरसुकून हो जाओ ना, स्ट्रेस ठीक नहीं है बेबी के लिए, ना मेरी जान के लिए। आज़ाद को इसे यूं उदास नहीं देखना था, तभी हर सूरत वो उसकी उदासी मिटाने के जतन कर रहा था। जबकि इस बार जिसे वो आज़ाद को देखे मुस्कुराई,
یہی لگا کہ وہ واقعی اس کے کہے پر یقین رکھتی ہے۔ دونوں ساتھ وقت گزارتے تو مزید یہ تکلیف کا سایہ دامن جھٹک دیتا۔ جبکہ اسماعیل یلدرم پہلے ابراہیم کی قبر پر گئے، بہت شکوے، بہت تکلیف، بے شمار آنسو اس قبر کو سونپ کر جب وہ عزیزہ سے ملنے کیئر یونٹ گئے تو وہ ان کو دیکھ کر جیسے آنکھیں بھر گئی۔ شاید وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہاں بیٹھ کر بھی اپنی بیٹی اور نواسی کی تکلیف محسوس کر رہی تھی، اور اپنے شوہر کے کیے سے افیکٹ ہوتے افراد کے دل کا درد بھی جانتی تھی۔ عزیزہ سے بہت پوچھنے کے بعد جب انہوں نے ابراہیم یلدرم کے بقیہ دکھ بتائے تو پھر دونوں بہن بھائیوں نے باقی ماتم مل کر کیا، لیکن یہ یقیناً ان کی اور باقی سب کی زندگی کا آخری ماتم ہونے والا تھا، کیونکہ اب کسی کو کسی کے کیے کی سزا کوئی بھگتنے نہیں دینے والا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ڈریس ہے۔ وہ اس وقت توران اور عیشا والے روم میں موجود تھے جب ان دونوں کے لیے ڈریس کے لیے وہ جذباتی ہوئی۔ وہ ون آف شولڈر لیئرڈ پارٹی بلیک ڈریس تھی، فل باڈی شیپ، اور اس کے اوپر کہیں کہیں انویزیبل گلیٹرڈ فلورل ورک بھی تھا۔ یہ آپ پر اچھی لگے گی ماما، دلارا نے مسکرا کر کہا تو عیشا نے سر ہلاتے اسمائل کیا۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت حسین لگ رہی تھی، جبکہ باران توران کو اس کے ڈریس سمیت اپنے والے روم میں لے کر گیا تھا کیونکہ اس کی پٹی بھی بدلنی تھی۔ تم نے یہ سب جو کیا اس کے لیے بہت پیار آیا ہم دونوں کو تم پر۔ تم نے اپنے بابا کو معاف کر دیا ہے نا؟ عیشا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے اپنے پاس لا کر بٹھائے بے قراری سے پوچھا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ میں نے معاف کر دیا، لیکن میری ان کے ساتھ کچھ ڈیلز ہوں گی، پھر ہم نارمل ہوں گے۔ آپ اس بارے سٹریس مت لیں، وہ میرے اور ان کے بیچ کی بات ہے۔ وہ بھی یہ معاملہ عیشا کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ ڈیل کے بعد ڈیلز کی عیشا کو امید تھی۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ میں تھوڑا تو جاننے کا حق رکھتی ہوں، ماما ہوں نا، بتاؤ ڈنر کے بعد کیا ڈیل ہوگی تم دو کی؟ عیشا نے اس کو اکسانے کی کوشش کی، جبکہ دلارا اتنی جلدی باتوں میں آنے والی چیز ہی کہاں تھی۔ سوری، یہ سیکرٹس ہیں ہمارے۔ دلارا نے معصومیت سے کندھے اچکائے تو عیشا اس کی گال سے لاتے مسکرائی، کیونکہ یہ لڑکی بہت پکی تھی، بتانے والی نہ تھی۔ میں کس کر لوں اپنے بچے کو؟ وہ یوں پر اسرار سی پاس بیٹھی، دل سے لگانے والی لگی، تبھی عیشا نے اجازت چاہی۔ دلارا اداس سا مسکرائی، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا عیشا کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ میری جان، تمہیں خوش دیکھ کر جی اٹھتی ہوں میں، تم اس سے کہیں زیادہ پیاری ہو مجھے۔ میں تمہیں دیکھ کر جیتی ہوں، اور میں بہت لکی ہوں کہ میرے پاس تم جیسی بیٹی ہے۔ روم بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تمہاری اتنی محبت مجھے بھر گئی ہے، تمہارا ہر چیز کو اتنا ڈیپلی فیل کرنا، مجھے پیار ہو گیا ہے اپنے بچے کی اس نیچر سے۔ اس وقت دلارا کو پوری دنیا بھول گئی تھی، بس عیشا دکھائی دے رہی تھی، اپنے گلے لگاتی، ہاتھ چومتی، نثار ہوتی۔ دلارا کی آنکھوں میں آنسو آئے پر وہ مہارت سے جذب کر گئی۔ اسے اب خوشی کے آنسو بھی ڈر سے چھپانے پڑے کہ اس کی ماں کی خوشی کو آنچ نہ آ جائے۔ آپ بہت اچھی ماں ہیں، میں آپ کی جگہ ہوتی تو مر چکی ہوتی۔ مجھے بہت شکایت تھی آپ سے، لیکن اب نہیں ہے۔ آپ کی جگہ خود کو رکھا تو سمجھ آئی کیا کیا بیتا آپ پر، اور کیا کیا جھیلا آپ نے میرے لیے۔ رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے آپ نے مجھے نقصان ہونے نہیں دیا، مجھے جنم دیا۔ آپ کا ان حالات میں مجھے جنم دینا ہی اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کی ہر خطا اس کے آگے چھوٹی پڑ گئی۔ آج وہ عیشا کو مکمل سکھ دینا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی توران کو معاف کر کے اپنے سکھ پائے۔ اس وقت عیشا کی حالت یہ تھی کہ اس سے کچھ بول پانا محال تھا، جیسے ہوا کا سرسراتا جھونکا آیا اور سب پتھر کر کے چلا گیا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ عیشا کی آواز کانپی، بھلے وہ بہت دیر بعد بول سکی تھی۔ جی ماما، اور میں دنیا کی سب سے پریٹی ماما رکھتی ہوں، اس کا تھوڑا غرور بھی ہونے لگا ہے۔ اس ماں کے سکھ کو چار چاند دلارا نے مسکرا کر لگائے۔ عیشا اس وقت شاید یہ مر کسی کیفیت میں تھی، بس روتے ہوئے وہ دلارا کے ہاتھ ہی چوم سکی، لیکن آنکھیں احسان مند ہیں یہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔
ماما بہت پیار کرتی ہیں تم سے، اپنے گلے لگاتے عیشا نے بس ہار جاتے یہی کہا، اور دلارا کی آنکھیں بھی بھرنے لگی۔ اس بار اس نے چند آنسو ٹوٹ جانے دیے۔ آنسوؤں کو اتنا گھوٹنا بھی اچھی بات نہ تھی۔ میں جانتی ہوں آپ ریڈی ہوں، ڈنر کے لیے دیر ہو جائے گی، میں ان کو دیکھ کر آتی ہوں، آپ کے دوست کو بھیجو حوصلے اور ہمت کے لیے۔ دلارا نے مسکرا کر ساری اداسی خود سے جھٹ کی، جبکہ عیشا بھی اٹھ کر مقابلے لائی۔ تمہیں برا نہیں لگے گا باران اور مجھے ساتھ دے کر؟ عیشا نے ڈبڈبائی سی آنکھیں لیے پوچھا تو وہ نفی کرتی ماما کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ اب نہیں لگے گا، دوستوں کو الگ کرنا گناہ کا کام ہے۔ اب میری بھی مما ہے اور اس کی بھی، عمر سے فرق نہیں پڑتا، بھلے وہ آپ سے بڑا ہے۔ میں بھیجتی ہوں باران کو، اب چینج کر لیں۔ دلارا نے پیار سے تاکید کی اور عیشا فرما برداری سے مسکرا کر اپنا ڈریس اٹھائے بدلنے اٹیچ روم گھسی۔ ابھی وہ کمرے سے نکلی ہی کہ باران کو وہیں آتا دیکھے مسکرائی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو باران نے دلارا کو دیکھتے ہی چھپا لیا۔ کیا چھپا رہے ہو؟ دلارا نے اس کی مٹھی چھونی چاہی جب وہ فوری دلارا کی پہنچ سے دور کر گیا۔ تم مجھے اپنے سیکرٹس میں شامل نہ کرو اور میں سب بتاتا پھروں، ایسا نہیں ہوتا لیونڈر۔ باران نے آئی برو چکائی کیونکہ توران نے باران کو بھی اپنا پارٹنر بنا لیا تھا۔ ہیں تمہیں کون سی سیکرٹ سے بے دخل کیا میں نے باران؟ وہ معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتی مسکین بنی۔ ابا جی سے بہن بھائی کی فرمائش کس نے کی؟ باران نے اس کی تھوڑی پکڑتے چہرہ پاس کرے سلگ کر پوچھا تو وہ دبا دبا مسکرائی۔ کتنے ہلکے پیٹ والے ہیں یہ، فوراً تمہیں بتا دیا۔ دلارا نے ڈرامائی دہائی دی اور توران کی کلاس لینے کا تہیہ کیے پاس سے گزرنے لگی جب باران نے اس جذباتی میم کو روکا۔ راہ کی دیوار بنا۔ اے سن، تم نے جو کیا مجھے سخت والا پسند آیا۔ توران اور میری بھی یہی خواہش ہے، تو پیار لو مجھ سے اس کارنامے پر میرے چھوٹے سے پٹاخے۔ باران نے اس کا جبڑے سے منہ دبوچتے جس طرح لمحے میں موڈ بدل کر دلارا کا گال چوما، وہ خود حیرت برا مسکرائی کہ کس قسم کی تعریفانہ عاشقی تھی۔ تم ہوگے بڑے سے پٹاخے، بتاؤ کیا چھپا رہے ہو؟ وہ آنکھوں کی حدود تک مسکرائی اور واپس اس کی مٹھی پکڑ کر زور لگا کر کھولنے لگی۔ باران کی مٹھی کھولنا دلارا کے بس کا روک نہ تھا۔ جب وہ انتھک محنت کرے ہانپ کر تھک گئی تو مہربان سے جناب نے خود ہی ہتھیلی ڈھیلی کی تو وہاں ایک چھوٹا سا پرفیوم باٹل تھا، بہت ہی کیوٹ منی سا، جس میں لگ بھگ پرفیوم سے 4-5 سپرے جتنا پرفیوم تھا۔ یہ پرفیوم کس لیے؟ دلارا نے حیرت سے باران کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ توران کی فیورٹ پرفیوم ہے، اس نے کہا ہے چپکے سے عیشا پر چھڑک دوں۔ میرا سیکرٹ اپنے تک رکھنا ورنہ پٹائی کروں گا۔ باران نے رازداری سے ارد گرد دیکھتے دلارا کے کان میں گھستے بتایا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی۔ سچ میں یہ پاگل پن تھا۔ تم ٹھہرو، مما کو بتاتی ہوں، دلارا نے ہنس کر دھمکایا، جس پر باران نے اس کا سر پکڑ کر اپنے والے روم کی طرف کیا۔ چلو اب نکلو یہاں سے، بڑی آئی ماما کی چمچی، میں تمہیں نہیں جانتا بی بی۔ باران نے اسے چلتا کیا اور خود بھی فرار ہوا، جبکہ دلارا نے جس طرح اپنا ہنسنا روک کر سنجیدہ شکل بنائی یہ بس وہی جانتی تھی۔ وہ اپنے والے روم کے باہر آئی اور بال وغیرہ اچھے سے سہلاتے، چہرہ بھی دھیمی سی سنجیدگی سے سجایا اور ڈور ناب گھماتی اندر داخل ہوئی تو اس کی لیونڈر اور جسمین کی ملی جلی خوشبو پورے کمرے میں دلارا سے پہلے آ کر پھیلی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ آئینے کے بیچ نظر آتی دروازے کی کارنر میں کھڑی دلارا چونکی جب وہ نقص تیار ہوتا اپنے بکھیرے جلووں کے بارے اپنی بیٹی سے رائے لیتے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ وہ بالکل تیار تھا، بس ٹائی مسنگ تھی۔ وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ دلارا کتنی دیر آنکھوں بابا کی نظر ہی اتارتی رہ گئی۔ پھر وہ مسنگ ٹائی بھی تو اسے توران کی لک کے ساتھ چاہیے تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اسپیشل ٹائی لی تھی، وہ نہیں لگائی آپ نے؟
دلارا آگے بڑھی اور ٹھیک دوران مزدور کے سامنے آ رکی۔ اور فیک جیسی آنکھوں والے وہ ایک دوسرے کے پاس بہت پیارے لگے۔ اتنا عرصہ قیدی اور کرمنل والا حلیہ رکھا ہے کہ ٹائی لگانا ہی بھول گیا ہوں، تو سوچا غلط لگانے سے بہتر ہے اسکپ کر دوں۔ اور صرف دلارا کی خود میں لی جاتی دلچسپی کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ نرم سا مسکرائی اور میٹرس پر جھک کر وہاں رکھی ٹائی اٹھائی۔ مجھے لگانی تو نہیں آتی لیکن میں ٹرائی کر سکتی ہوں۔ وہ واپس روبرو آئی اور اس نے پہلی ہی کوشش کامیاب کرتے بابا کی لک مزید دلکش بناتے مکمل کی۔ اب پوچھیں کہ کیسا لگ رہا ہوں؟ دلارا نے اس کے شانے تھپک کر نادیدہ گرد جھاڑی اور لاڈ سے توران کی آنکھوں میں جھانکی۔ وہ اب بھی تھوڑا اونچا تھا پر دلارا کے لیے جھکنے میں خوشی ہو رہی تھی۔ کیسے لگ رہے ہیں تمہارے بابا؟ وہ مسکرائی کیونکہ سوال کا یہ شفقت برا انداز اسے بھایا۔ واقعی میرے بابا لگ رہے ہیں، بالکل مجھ پر گئے ہیں آپ۔ وہ اترائی۔ توران نے اپنی بازو اس کے لیے کھولی پر وہ اپنی شرط پر ابھی بھی ڈٹی تھی۔ کبھی لاکھ خواہش انہیں قبول نہ کر سکی۔ پہلے ماما کے ساتھ ہوش دکھائی دے لیں، واپسی پر لگوں گی گلے۔ میں اپنی کہی بات سے مکرتی نہیں ہوں۔ بھلے اس نے توران کی بازو رد کر دی ہو پر نرم مہربان لہجے سے اپنے کیے کی تلافی بھی کی۔ ٹھیک ہے تو پھر ہم کچھ دیر باتیں کر لیتے ہیں، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ توران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کاؤچ کی طرف بڑھا تو وہ توران کے بیٹھ کر اسے پاس بٹھانے پر مضطرب ہو کر توران کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن ڈنر کے لیے دیر ہو جائے گی نا؟ دلارا نے اسے سمجھانا چاہا پر وہ بھی صرف دلارا کو سننا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، ابھی تو 7 بھی نہیں ہوئے۔ مجھے بتاؤ وہ سب جو تمہارے دل میں ہے اور تمہیں چبھ رہا ہے، ہر وہ تکلیف، ہر وہ درد جو تم نے جھیلا اور بابا کو پکارا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بالکل ویسے چوم رہا تھا جیسے وہ پوری بے حد مقدس اور قیمتی ہو۔ وہ توران کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ وہ اس کی تکلیف اس سے جاننا چاہتا تھا کہ بیٹی درد میں ماں سے زیادہ بابا کو پکارتی ہے۔ دلارا اس وقت یہ سب کہنا نہیں چاہتی تھی، اسے کچھ بھی پرانا یاد نہیں کرنا تھا۔ میں نے آپ کو اور مما کو کبھی نہیں پکارا، وہ حوصلے سے بولی، بنا لرزش۔ توران نے اس کا سر ہود کی طرف کرتے چوما اور یہ شخص نے بہت رنجیدہ ہو کر کیا۔ جھوٹ، چوٹ لگتی ہے تو بچہ یا ماں کو پکارتا ہے یا بابا کو۔ میں چاہتا ہوں تم ہر تکلیف مجھ سے کہو، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں تاکہ ایکسٹرا پیار اپنے بچے کو دے سکوں۔ تم کتنا بڑا سکون ہو میرا تمہیں نہیں پتا، لیکن تمہارا وجود میری بہت بڑی راحت ہے۔ تم میرے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ مجھے بتاؤ نا، سب کی شکایتیں لگا سکتی ہو، جس نے میرے بچے کو تکلیف دی، دکھ دیا، برا کہا، ناجائز کہا، ہر اس بندے سے اپنے حصے کا حساب لوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی اور وہ بولتا جا رہا تھا۔ وہ کہہ نہ پا رہی تھی کہ ایسی باتیں نہ پوچھیں کیونکہ اسے لگ رہا تھا بھی بول نہیں سکتی۔ آپ بھول جائیں، میں معاف کر چکی ہوں، میں وہ سب دہرانا نہیں چاہتی۔ یہ سب کہہ اور پوچھ کر آپ صرف خود کو اور مجھے زخمی کر رہے ہیں۔ یقین کریں میں ٹھیک ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولی، آواز اور لہجہ بھیگا ہوا اور ہانپا ہوا محسوس ہوا۔ توران نے اس کی بات کا مان رکھتے فی الحال یہ موضوع بند کر دیا، لیکن دلارا کی قبر کے ساتھ توران کے اندر ایک آبلے جیسا درد دے رہا تھا، اس سے تکلیف رس رہی تھی۔ تم ہمیشہ ٹھیک رہو میری جان۔ اچھا کچھ دیر میرے پاس بیٹھو جب تک عیشا ریڈی ہوتی ہے۔ تمہیں ٹی وی پر کیا دیکھنا پسند ہے؟ توران نے بازو اس کی طرف جماتے جب دلارا کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ بے اختیار ہاتھ بابا کے پیٹ پر بندھی پٹی پر رکھ گئی۔ مجھے پیٹس چینل دیکھنا پسند ہے، آپ کو درد تو نہیں میرے اس طرح بیٹھنے سے؟ وہ جواب دینے کے ساتھ جس طرح فکر جتا رہی تھی، توران کو لگا اس نے ماما کی جھلک دیکھی ہے۔ دلارا کے اس طرح تڑپ جانے پر، ہاتھ رکھ کر توران کے چہرے سے درد کا اندازہ لگانے پر، ایسے تو سچ میں بس مائیں کرتی ہیں، ایسے پوچھتی ہیں جیسے انہیں زیادہ درد ہو رہا ہو۔ جس لمحے میرا بچہ میرے پاس ہوگا اس لمحے درد دفعہ دور رہے گا مجھ سے۔ ہر درد، تم کتنی پیاری ہو میری معصوم سی پری، پرنسس،
میں کتنا بدقسمت باپ ہوں کہ اپنے جگر کے اس ٹکڑے سے لا علم رہا۔ تم ایک خوشبودار پھول ہو میرے اور عیشا کے آنگن کا۔ تم ہم دو کے رشتے کی وہ سچائی ہو جسے زمین و آسمان تسلیم کرتے ہیں۔ میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت بیٹی کا باپ ہوں، مجھے اس پر غرور ہے۔ وہ اس وقت اب پھر سے دنیا بھول گئی، رہ گیا تو بس بابا کا بے شمار پیار۔ وہ یوں محبت نچھاور کر رہا تھا جیسے ایک لمحے میں ہی اتنے سالوں کی تلافی کر لے گا۔ میں خوبصورت ہوں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے توران کو دیکھتی بولی۔ باران نے اسے بارہا احساس دلایا پر کبھی منہ سے یہ جملہ نہیں کہا، اور شاید یہ دلارا کے بابا کی امانت تھا۔ وہ نثار ہی تو ہو گیا۔ بہت۔ میں یہ سوچوں کہ اس عمر میں ہی ایک اتنی پیاری گڑیا کا باپ ہو تو خود سے پیار ہونے لگتا ہے۔ تم عام بچوں جیسی بھی تو نہیں ہو، میرا سمجھدار بچہ ہو جس نے اپنے مجرموں کو تمام درد کے معاف کر دیا۔ میں ہر لمحے کی تلافی کروں گا دلارا، یہ بابا کا وعدہ ہے۔ وہ مسکرائی کیونکہ وہ تلافی کر چکا تھا۔ وہ انے بابا کے بس اتنے سے پیار کی طلبگار تھی، بس ممتا برا احساس پدرانہ شفقت کی بھوکی تھی، ورنہ اسے عزیزے نے محبت کی کمی نہیں ہونے دی۔ باران نے بھر دیا پر ان دو کی محبت اس کے اندر کے بچے کو شانت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے دلارا کو عیشا اور توران چاہیے تھے۔ جب ہم مخلص ہو جائیں، وفادار بن جائیں تو تلافی کرنی نہیں پڑتی، ہو جاتی ہے۔ آپ نے شاید کر دی ہو۔ وہ پرسکون تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنی خواہش جی رہی تھی۔ اس نے توران کا ہاتھ بے دہانی میں پکڑا تو پھر چھوڑا نہیں۔ اسے بابا کے وینی خوبصورت ہاتھ دیکھ کر پیار آیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے پر وہ دگنا حفاظت کا احساس لیے ہوئے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ کو چوم کر محبت اور ادب کا اظہار کرنا چاہتی تھی پر نہ کر سکی۔ اسے لگا یہ جلدی ہو جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں دلارا۔ توران نے اس کا سر خود سے لگاتے اپنی خوشی سنبھالی نہ جانے پر جیسے بے اختیار ہوتے کہا۔ وہ دم ساتھ لیتی اس کے ساتھ چپ چاپ لگ گئی۔ وہ ڈنر پر جانے کو مان گئی، اس لیے دلارا نے اس کے دل سے لگے ہی بچکانہ سی سرگوشی کی تو توران مسکرایا اور نفی کی۔ نہیں، تم نے بہن بھائی کی ڈیمانڈ کی اس لیے مجھے لگا تھا تم جیلس ہوگی، کیونکہ میں نے اپنا بہن بھائی نہیں آنے دیا رو پیٹ کر۔ میں ماما کو بابا کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا کہ مجھے اکیلے عیش کرنے تھے، تو وہ میرے رو پاگل ہونے کے ڈر سے کبھی دوسرا بیبی پلان ہی نہ کر سکے۔ بہت ڈان بچہ تھا میں، تو جب ساری تم مجھ پر تھی تو مجھے ڈر تھا کہیں سائیکو پن میں بھی مجھ پر نہ چلی جاؤ۔ یہ سب کہتے وہ جس طرح شرارت پر اترا، وہ شریر سا موڈ دلارا میں بھی منتقل ہوا۔ وہ بھی مسکرائی۔ میں ضرور جیلس ہوتی اگر میری لائف باران سے آباد نہ ہوتی۔ میں چاہتی ہوں آپ اور ماما بھی ایک میرڈ لائف جئیں۔ علی بھائی آپ جتنے ہی ہیں تو ان کی طرح آپ کی بھی ایک لو لائف ہو، ایک بیبی ہو، کیونکہ میں تو اب آپ دو کا بیبی نہیں رہی نا۔ میں تو آدھا بی کا بچہ ہوں، آدھی باران کی۔ تو آپ دو کیا میرے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بہت جلد میں پڑھنے چلی جاؤں گی، پھر آپ اور ماما کے پاس میرے جیسا کوئی ہونا چاہیے نا۔ وہ اس وقت بچوں کی طرح اپنے پلانز بتا رہی تھی، اور توران کا دل نہ چاہا یہ وقت گزرے۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے سنتا رہے اور وہ بولتی رہے۔ تمہارے سب خواب اور خواہشیں پوری ہوں، سب کا لاڈ پیار پاؤ، بس جیسے عشا کو ماما کہتی ہو مجھے بھی بابا کہہ دو تو میں اندر تک سکون پا جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتی سر ہلائے ٹھیک سے بیٹھی۔ میں کہوں گی مگر ڈیل از ڈیل۔ آپ کو کون سا اینیمل پسند ہے؟ دلارا نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے اپنا فیورٹ چینل لگایا، جبکہ توران اس کے کان کی طرف جھکا۔ مجھے تو جنگلی کتے پسند ہیں، توران نے غرانے کی طرح کہا تو وہ مسکرائی اور پھر یکدم ٹھٹک کر توران کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے میرے کلاس میٹ کو کتوں سے کٹوایا تھا نا، وہ آپ کی کمانڈ تھی؟ وہ یکدم حیران ہوا۔ تمہیں کیسے پتا؟ توران کو حیرت ہوئی۔ باران نے تکا لگایا پر ابھی مجھے آپ کی پسند سن کر لگا میں بھی آپ نے۔ وہ کندھے اچکا کر بات ادھوری چھوڑ گئی۔ بابا جنگلی کتے پالنے کے شوقین ہیں، میں بھی تھا۔ جس نے تم پر گندی نظر ڈالی تھی وہ کتوں کے آگے ڈالنے لائق ہی تھا۔ دفع کرو اس منحوس کو، 2-3 سال تو زہر نہیں جائے گا کتوں کے کاٹے کا، میں بھی تب تک انسان کا بچہ بن جائے وہ انڈے سے نکلا چوزا۔ توران کو اس پر غصہ ہوتا دیکھے وہ مسکرائی۔ اب ڈان ہے کیا؟ وہ ڈرامائی انداز میں تفتیشی بنی۔ اپنی بیٹی کے لیے ہوں،
اف کیا ادا تھی، کیا غرور تھا! دلارا کی ساری اداسی جیسے اس کا دامن جھٹک گئی۔ میں بیٹی ہوں آپ کی۔ پھر سے وہ جذباتی ہوئی۔ میرے دل کی شفا ہو، میری جان سے پیاری بیٹی۔ توران نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تو وہ حفیف سا رنجیدہ ہوئی، لیکن پھر اس کی گرے آنکھوں میں بس سکھ ہی سکھ نظر آیا۔ مما تیار ہو گئی ہوں گی، چلیں اب شوز پہن لینا۔ وہ بے قرار تھی کہ عشا پر اس کا لیا ڈریس کیسا لگے گا۔ توران نے یس باس کرتے حکم کی تعمیل کی تو وہ مزید خوشی سے بھری، جبکہ دوسری طرف باران نے عشا کے بال سٹریٹ کرنے میں ہیلپ کی اور اسے پتہ لگے بنا اس کی بیک سائڈ وہ پرفیوم بھی سپرے کر دی اور وہ خالی بوتل بھی رازداری سے بیڈ کے نیچے دھکیل دی۔ ارے یہ پرفیوم تم نے لگا رکھا ہے؟ وہ جو اپنے ایئر رنگز پہن رہی تھی ناک کے نتھنوں میں گھستی مانوس اور روح میں اتری خوشبو پر چونکی تو باران نے اعلیٰ پائے کے اداکاروں کو مات دیتے معصومیت سے لا علمی کا اشارہ کیا، جبکہ وہ حیران تھی کہ اس نے تو ابھی پرفیوم نہیں لگائی، پھر وہ مہک کیوں رہی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے باران؟ تمہیں آ رہی ہے؟ یہ تو توران کی فیوریٹ ہے، وہ یہاں چھوڑ گیا کھلی، پر پہلے تو نہیں آ رہی تھی، اچانک۔ عشا نے اس بیچارے کی جان کہاں چھوڑنی تھی؟ دونوں ماں بیٹی جاسوس ہونے میں بالکل ایک جیسی تھی۔ میں بھی یہیں کہیں کھلی ہو، تم ٹک کر کھڑی ہو، میں بال کر رہا ہوں سیدھے۔ کہ تم لڑکیاں نہاتے ہی برش پھیر لیا کرو تاکہ سیدھے ہو جائیں بال، ان تپتی مشینوں کے بیچ بال دیکھ کر پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے۔ باران کو ہفکی سے بڑبڑاتا دیکھے وہ خوشبو سے دھیان ہٹاتے ہنسی۔ وہ سہیلی ہی لگ رہا تھا جو عشا کو سجنا کے لیے سجنے میں مدد کر رہی تھی اور چڑ بھی رہی تھی۔ اب سب لڑکیوں کے بال تمہاری دلارا جیسے تو نہیں ہو سکتے نا کہ ہاتھ پھیرتے ہی سیدھے ہو جائے۔ اسے تو لگتا ہے دھدیال سے ملی بالوں کے مضبوط اور گھنے ہونے کی قوت۔ دوران کے دیکھو کس قدر اچھے ہیں، سنا ہے المیرا امی کے بھی لمبے ہیں دلارا کی طرح، اور گل ہانم کے بھی۔ اب ویسے بھی اوروں کے بال تو جھنجھٹ ہی لگیں گے نا تمہیں، میرے بھائی دلارا کے جو پسند آ گئے۔ وہ شکوے بھی کر رہی تھی اور رشک بھی، جبکہ وہ واقعی مسکرایا کہ اس کی دلارا جیسے نہ کسی کے بال ہیں نہ ہیئر ایسیسریز لگانے کا ڈھنگ و شوق۔ ہاں تمہارے بھی اچھے ہیں، بس جھاڑو لگ رہے تھے اسٹریٹ ہونے سے پہلے۔ باران نے منہ پھٹ ہونے میں ڈگری لی تھی۔ عشا نے اس بد زبان کو گھورا۔ شرم نہ آئی تمہیں میرے بالوں کو جھاڑو کہتے؟ عشا کا دھیان پرفیوم سے ہٹا کر وہ میسنا مزے لے کر ہنس رہا تھا۔ اچھا شیمپو اور کنڈیشنر کو استعمال کرو تو نہیں کہوں گا، اپنی بیٹی سے ٹپس لو بالوں کے لیے۔ چلو اب ٹک کر کھڑی رہو، مجھے کام کرنے دو۔ وہ ڈانٹ کر بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ باران نے فائنلی بنا اس کے بال جلائے سارے اسٹریٹ کیے تو عشا کی لک مزید کلر ہوئی۔ اب ہیلز بھی پہن لو یا توران کو کہوں پہنائے؟ عشا نے اپنا فل لک لہرا کر دیکھا تو اس ماڈلنگ کوئین کو پیچھے کھڑے میل ورژن سہیلی نے وہ بسوڑے چھیڑا بھی اور ٹوکا بھی۔ وہ پہنا ہی نہ دے، پیٹ دکھتا اس کا۔ عشا نے منہ بسوڑتے جا کر خود کاؤچ پر بیٹھے ہیلز پہننی شروع کی تو باران پاس ہی بیٹھا۔ پیٹ سے تھوڑی پہناتا، تم بھی فارغ ہوتی جا رہی ہو دن بدن میری بوڑھی دوست۔ وہ پاس بیٹھا بس لقمے دے رہا تھا اور وہ اسٹرپ سے لڑتی گھور رہی تھی۔ اوے بوڑھی کی کسے کہا؟ 25 کا فگر اور سکن ٹیکسچر ہے، بیٹا تم سے کچھ سال ہی چھوٹی ہو تو بوڑھے ہوگے تم۔ ایک پیر پر ہیل چڑھاتے وہ امید میں تھی کہ باران ہیلپ کرے، پر وہ تو کسی کے پیر کو دیکھے نہ، چھونا دور۔ ہاں مرد 50 کا بھی جوان ہوتا ہے، میرے چاچو زندہ اور جیگتی جاگتی مثال ہیں، آج بھی کلر اور ہاٹ لک ہے ان کی، سر پر پورے بال اور چہرے پر ایک سلوٹ نہیں۔ باران اب کیسے پیچھے رہتا مقابلے سے؟ بیٹا لقمے دے رہا ہے یہ نہیں مدد کروں، بیٹا لقمے دے رہا ہے یہ نہیں مدد کر دوں، ہاتھ میلے نہیں ہو جائیں گے تمہارے؟ عشا نے اس کی زبان کینچی سے چلتی دیکھے تب کر کہا، پر وہ نواب بنا کندھے اٹکا کر مزے سے ٹیک لگا گیا۔ میں کسی کے پیر نہیں چھوتا، آپ خود کریں پیاری دوست۔ دانت دکھاتے مشورہ دیا اور عشا کو زہر کا بورا لگا۔ وہ کیا جانے یہ شخص بس دلارا کے لیے جھکتا ہے ورنہ اس میں ایک عدد سریا فٹ تھا۔ شوہا خیر بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ آخر کچھ دیر ہیل لیس سے لڑنے کے بعد وہ کامیاب ہوئی
और उठकर अपनी फाइनल लुक के लिए सवाल करते बारान की आंखों में सताइश खोजी। बहुत अच्छी। बहुत दिनों बाद तुम्हें ऐसा चमकता देखा। दुआ है ये बहार तुम पर सदा रहे। खुश रहो। बारान ने उसको जज्बाती कर दिया, पर अभी वो खो जाती तो मस्कारा खराब हो जाता। तभी पी गई जज्बात। वो बाहर साथ आए तो दिलारा भी बाबा के हाथ में हाथ डाले बाहर लाउंज की जानिब चली आई। वो 40 साल की उम्र में अपनी खुद से चंद साल छोटी बीवी के साथ डेट पर जाने वाला था, और ये डेट इन दो की लगभग 18 साल की बेटी ने अरेंज की थी। और वो दो दुनिया का बेस्ट कपल लग रहे थे। जब ईशा रेडी होकर एक वेस्टर्न ड्रेस में थोड़ी बोल्ड लुक के साथ तैयार होकर आई तो तोरान मजदूर, जिसके हुस्न के कसीदे मौसम और मंजरों की ज़द जुबान थे, वो तक मबहूत रह गया। वो एक नई जिंदगी जीने वाला था। 18 साल तक जर्मनी की जेल में खतरनाक जासूस के फराइज निभाने वाला, जिंदगी के 40वें साल जाकर एक नॉर्मल और रोमांटिक जिंदगी पाने वाला था। और वो दो एक दूसरे को मट्टी से कुंदन बनकर मिले थे। इन दो का एक दूसरे को मबहूत होकर देखना दिलारा और बारान को भी बेहद हसीन लगा। अब आप दो एक दूसरे के एंजॉय द डिनर। ड्राइवर आप दो को वेन्यू पहुंचा देगा। दिलारा ने इन दो को एक दूसरे से नजरें हटाने को मतवज्जा किया, वरना वो आंखें एक दूसरे से कब हटा पाते। हम होकर आते हैं फिर। तुम दो भी कहीं डिनर करो। ये लो मेरा कार्ड दिलारा। इसको पे मत करने देना, बेचारा भी बेरोजगार है। तोरान ने मुस्कुराकर अपना कार्ड दिलारा की तरफ बढ़ाया, जिसने लेने से पहले बारान को देखा, जिसने आंखों के इशारे से कार्ड पकड़ने का कहा। अब सुसर प्लस बाप को लूटने का रोज रोज मौका कहाँ मिलता। मेरे पास मेरी मलिका है। पैसों की कमी हो मेरे दुश्मनों को, फिर भी आपका शुक्रिया सुसर जी। यू आर वेरी काइंड। एंजॉय द डिनर। वो भी इस वक्त फुल शरारती मूड में था। दिलारा ने भी कार्ड दबा लिया, क्योंकि बाबा को लूट कर बताना भी तो था कि वो बेटी वाला है। तोरान ने ईशा को अपनी बाजू दी, जिसे उसने चारों नचार थाम लिया, वरना इस सरफिरे का क्या भरोसा। सबके बीच जख्मी वजूद के बावजूद इसे उठा ले जाता। दिलारा और बारान ने दोनों को रश्क से जाते देखा, और फिर दिलारा मुस्कुराती बारान की तरफ पलटी। तो मिसेस बारान यल्दरम क्या बनना पसंद करेंगी अब आप? पापा की परी या बारान यल्दरम की मलिका? वो बाजू खोले खड़ाए से शरारत से देखते मुस्कुराया, जबकि वो यूं करीब आकर घूरी, जैसे कह रही हो तुम रह गए थे क्या? पापा की परी अब मेरी बेबी बनेगी, यानी हम दोनों की बेटी। मैं तुम्हारी मलिका ही ठीक हूँ। वो उसके हिसार में आ रुकी। क्या ठाठ थे, क्या गरूर था, क्या अदाएं थी। अरे अरे, तुम तो अम्मा बनने के लिए तैयार बैठी हो। बारान ने उसका चेहरा बगौर तकते माथा छुआ कि बुखार में तो नहीं बड़बड़ाई। चेहरे की नजरों से जांच की कि ये उसकी बीवी किसी से बदल तो नहीं गई। तुमने बाज नहीं आना बारान यल्दरम, तो मुझे ही जहनी तौर पर तैयार होकर बैठना पड़ेगा। इस बार वो ना सिर्फ खुद मुस्कुराई, बल्कि बारान के खूबसूरत होंठ भी मुतबस्सम हुए फैले। उफ, ऐसा ना कहो मेरी जान, मुझे डिसेंट रहने दो। वो सदमाती अंदाज में हंस पड़ा। जरा अच्छे नहीं लगते डिसेंट। वो मुंह फुलाकर बाजू उसके शानों पर टिकाकर बोली, उकसाने की कोशिश। तुम मुझे बदतमीजी पर उकसा रही हो क्या? क्या मुझे लग रहा है? बारान ने एक बार यकीन दहानी चाहिए, और वो जैसे चेहरा उसी की गर्दन में छुपाकर हंस पड़ी। बारान का कहकहा भी लाउंज में गूंज कर रह गया। चलो तोरान मजदूर को आज जी भरकर लूटे। गोबाला की सारी सौगातें खरीदते हैं। अब बेटी थोड़ी महंगी पड़े तभी बेटी लगती है। वैसे अलग करता इस वक्त मिशन लूटने के लिए एक्साइटेड था, जबकि दिलारा पापा की परी के बजाय सच में बारान की मलिका बनी, उसकी क्राइम पार्टनर बन चुकी थी। आज तोरान के कार्ड का अल्लाह ही हाफिज था। मुझे लगा मामा बाबा मुझसे अल्लाह ने वापस ले लिए, तो शायद उनको मामा बाबा का अपनी फैमिलीज को नाराज करके खोना पसंद नहीं आया। मैं हमेशा इन दो के लिए दुआ करती आई कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। तभी डरते डरते जिंदगी गुजारी कि सब कर लूंगी, कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। ये अल्लाह को शायद नाराज करने वाला अमल है। वो इसलिए पार्क आया था। ये जगह पार्क से ज्यादा खूबसूरत और पुरसुकून थी। बहुत सारे फूल, सब्जा और लाइटिंग थी, लेकिन फिर भी इतने लोग ना होने का सबब सुकून था। वो सीमेंट के बेंच पर बैठे थे। आली ने बाजू उसकी तरफ फाइल करे खुद से लगा रखा था, और वो इसे कब से सुन रहा था।
तब तक सुनना चाहता था जब तक एदा के अंदर की सारी तकलीफ बाहर ना आ जाती। फिर मोहब्बत करने का कैसे इरादा बना लिया तुमने? उसके सवाल पर उदास सा मुस्कुराई और चेहरा उठाकर आली को देखने लगी। मोहब्बत करना अल्लाह को नाराज नहीं करता, बस हर मामले में हद से गुजरना कर देता है, जो मम्मा बाबा ने किया। मैंने जब आपको पहली बार देखा था मैं तभी आप पर फिदा हो गई थी, लेकिन मैं मोहब्बत करने का हक नहीं रखती थी। मैंने खुद से वादा किया था आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप मुझे चाहिए और मुझे इस घुटन से निकाल कर ले जाएं। लेकिन दिल में बराबर आपको अल्लाह से मांगती रही कि खुद ही मुझे आली दे दे। वो आज उदास थी तो आलियान की पूरी दुनिया बोझल थी, पर वो आज अपने राज खुद ही खोलती जा रही थी। आलियान ने उसको मोहब्बत भरी नजरों में बसा रखा था कि वो उसकी हर सांस के साथ उसके सुकून की दुआ कर रहा था। तुमने सच में अल्लाह से मांगा मुझे? वो उसके चेहरे को अंसियत से तकता सरगोशी की मानित बोला तो वो सर हिला गई। बारहा, इतनी बार 2 साल में सांस नहीं ली जितनी बार मेरे दिल ने आपको मांगा। इससे बेहतर अपना खलूस और मोहब्बत समझा ना सकती थी। तभी तो सीधा तुम्हारी गोद में आ गिरा था पके फल की तरह कि इस उदास सी जान को मुस्कुराहट देने की कोशिश की गई थी और कामयाब भी हुई। नहीं, अल्लाह ने खुद आपको मेरे हाथ में थमाया कि मैंने इतनी दुआएं मांग ली थी। आप मेरे लिए दर्द में है, मैं संभल जाऊंगी, वादा करती हूँ आली, और कभी ये बात मजदूर हवेली वालों को पता नहीं चलेगी। मैं आपके साथ हूँ। मुजरिम अपने किए की जीते जी सजा पा चुका है। बस ये तकलीफ कम हो जाए जो दिल को हो रही है तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। उसके लिए परेशान था और एदा ये देख ना पा रही थी। उसकी एफर्ट्स जानता था, फिर भी वो इसे हर तकलीफ से अपने हाथों निकालना चाहता था। हमें बाज़ औक़ात कुछ तकलीफ़ों के साथ ही सर्वाइव करना पड़ता है एदा। उनका दर्द या टीस कभी हमारे अंदर से नहीं जाती। वक्त के साथ हम कुछ हिसारों और कमियों के साथ जीने लगते हैं, वो हमारे अंदर से कभी नहीं जाती, पर फिर आम लगने लगती हैं। तुम भी जल्द इस तकलीफ से निकल आओगी। बस ये सोचो कि जब वो तुम्हारी मोहब्बत को मुकम्मल होता देख रहे होंगे तो इस जहाँ बहुत खुश होंगे। माँ बाप की तो सारी खुशी ही औलाद से जुड़ी होती है। तुम उनकी खुशी हो, तुम्हारा आराम और सुकून ही उनकी राहत है। आलियान ने उसको खुद से लगाते बच्चों की तरह उसके बाल सहलाते पुश्त थपकाते ये सुकून बहम पहुंचाया तो एदा को जैसे सुकून सा आने लगा। वो आली के दिए दिलासों से संभलने लगी और जब तक एदा के पास रहा, जब तक वो दुनिया जहाँ से नाराज रही, और फिर वो लोग यल्दरम हवेली पहुंचे जहाँ वो 3 नफूस भी एदा को अपने दिल से लगाकर संभाल लेने के लिए तैयार थे। खासकर नाजली जिसने से माँ की तरह हमेशा एहसास दिया। फिर इस्माइल यल्दरम जितना सुख थी वो गुड़िया, जिनका सुख थी वो घुड़िया। उनकी बहन की निशानी और अमानत आज़ाद को प्यारी थी और वो भी उसके किसी दुख दर्द पर राजी ना था। वक्त ऐसा था कि सबको मिलकर एक दूसरे को संभालना पड़ रहा था और जिस तरह वो सब यकजान हो गए थे, लगता नहीं था अब किसी तकलीफ का साया भी उन्हें छू सकेगा। जहाँ बारान और दिलारा ने अब्बा जी के कार्ड पर गुबाला की मार्केट्स लूटी, वहीं वो दो हंस का जोड़ा अपनी जिंदगी की पहली खूबसूरत डेट पर पहुंचा। जगह बहुत खूबसूरत थी। पूरा एरिया सिर्फ ईशा और तौरान के लिए रिजर्व था। वायलिन की धुन थी, रोमान परवर माहौल और खामोशी। ठंड से बचाव को आतिशदान में जलती लकड़ियाँ, इनसे निकलते गुलफाम रंग जो तौरान और ईशा के वजूद को तमाम वक्त ही सारे रहे। खाना भी बहुत स्पेशल था, हर किस्म की वैरायटी थी। वक्फों के संग वो दोनों को सर्व किया जा रहा था, जबकि ईशा सारा वक्त इस आदमी की नज़रों से बचती रही और वो ग्रे मधोश आंखों के वार से इसे घायल करता रहा। इन दो को डिनर से फ्री होने में 9 बज गए थे। बस मीठा सर्व हो रहा था और उसके बाद वो वापस रिजॉर्ट जाने वाले थे। मीठे में कंडेंस मिल्क से बनी कोई इलाकाई डिश थी जिसमें नट्स, चावल का आटा और ओट्स भी थे। बेरीज के संग उसकी गार्निशिंग हुई थी। शहद से उसकी मिठास बढ़ाई गई थी, जबकि कंडेंस मिल्क वैसे ही बहुत मीठा होता है और ये खास डिश इस इलाकाई रेस्टोरेंट में खुद तोरान ने बनाई। इसमें बस 20 मिनट लगे थे और ये स्पेशल शेफ साहब की गुजारिश थी कि ईशा से ट्राई करे। मैं मीठा नहीं खाती। वो एक शीशे की प्याली में वो मीठा डालकर पेश कर रहा था जब ईशा ने मना करना चाहा। इसमें ज्यादा शहद है तो तुम्हारे फिगर को कुछ ना होगा।
ٹرائی تو کرو. اسپیشل پرمیشن لے کر اپنی سگنیچر ڈش بنائی ہے یہاں, وہ بھی صرف تمہارے لیے. اس ریسٹورنٹ کے اسٹاف کو بھی ریسپی دینی پڑی. وہ اتنا اصرار کر رہا تھا کہ عشا کو انکار کرنا مناسب نہ لگا. ڈرتے ڈرتے ہی اس نے وہ میٹھا لیا کیونکہ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ بہت ہیوی ہوگا. توران نے اپنے لیے بھی تھوڑا سا ڈش آؤٹ کیا جبکہ نظریں اس کی عشا پر جمی تھی. اس نے پہلی اسپون جیسے ہی منہ میں ڈالی, کئی طرح کے مزیدار ذائقے اور ایک رچ دل موہ لینے والا احساس عشا کی زبان تک گھل گیا. ہو مائی گاڈ, میں نے اس سے زیادہ مزیدار میٹھا آج تک نہیں کھایا. وہ جو منہ بنا کر یہ کھانا شروع ہوئی تھی خود کو روک نہ پائی. وہ سچ میں بے حد لذیذ اور مزیدار چیز تھی. تم نے مجھے کھا رکھا ہے جھوٹی کہیں کی. توران کے مسکرا کر چھیڑنے پر عشا کے کان دعاں چھوڑ گئے. تم کہاں سے میٹھے تھے کڑوے کسیلے. وہ بھی بنا ہائف ہوئے لڑ پڑی. وہ مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ عشا کے اندر تک سنسنی اتار گئی. اب کڑوا نہیں, تمہارے لیے تو ہرگز نہیں. بہت کچھ جتایا گیا تھا ان مدہوش مست آنکھوں سے کہ وہ پہلو بدلنے پر مجبور لگی. مجھے یہ اور ملے گا نا, وہ بےتابی سے بولی. اس نے لگ بھگ سارا باؤل ہڑپ کر لیا. ہاں بہت سا ہے, مزے سے کھاؤ. جناب نے دل کھولے اجازت دی اور وہ کھا وہ رہی تھی. مٹھاس توران مزدور کے اندر بھر رہی تھی. عشا نے 2 باؤل مزید کھائے پھر بھی وہ فل ہو گئی. تبھی چھوڑا ورنہ وہ چیز چھوڑنے والی تھی ہی نہیں. 10 تک دونوں ریزارٹ واپس پہنچ آئے تو باران اور دلارا بھی اسی وقت آوارہ گردیاں کرتے پہنچے تھے. جبکہ عشا کو توران کے ساتھ خوش دیکھے دلارا نے اپنی شرط پوری کی. توران نے بازو کھولے اور وہ خوشی خوشی آ کر توران کے بازوؤں میں جا سمٹی. اور جس آسودگی سے وہ دو گزرے اس کی گواہ عشا اور توران تھے. وہ اپنی بیٹی کو اپنے دل سے لگا کر دنیا فتح کر چکا تھا. اب وہ کسی چیز سے ہارنے والا نہ تھا. اب اس کے سینے اس کے جگر کا ٹکڑا لگا تھا. بہت دیر بعد وہ دو دور ہوئے. دلارا کو اپنے کہے کا اتنا پکا پائے وہ جی اٹھا. جبکہ وہ بابا کے بعد عشا کے بھی گلے لگی. جہاں باران سب شاپنگ بیگز رکھنے کمرے میں گیا وہیں عشا بھی چینج کرنے گئی. پر بابا نے بیٹی کو پھر سے روک لیا. وہ اسے کاٹ دے رہی تھی پر توران چاہتا تھا وہ اسے حالی کر دے. یہ حالی ہو چکا ہے, سب لوٹ لیا میں نے. دلارا نے جناب کو ہوش دلایا تو توران نے اس دنیا جہاں کی سب سے پیاری لٹیری کو دیکھا. پھر بھر دوں گا, تم دوبارہ لوٹ لینا. مجھے بہت اچھا لگا تم سے گلے لگ کر. وہ اس وقت جذباتی ہو رہا تھا اور دلارا ہرگز جذباتی ہونے کے موڈ میں نہ تھی. مجھے بھی, وہ بھی جواباً مسکائی. لیکن بہت زیادہ خوش ہے, اس کو شو نہ کرتے. اپنی خوشی بھی آدھے سے زیادہ چھپا لی ورنہ وہ اس وقت اپنی زندگی میں کی جاتی ہر خواہش کی تکمیل لیے بیٹھی تھی. وہ وقت دور نہ تھا جب اس کی دعاؤں میں مزید کی خواہش کے بجائے میسر سکھوں کی سلامتی بچ جاتی. اب مجھے جانا ہوگا, اپنی وائف کو وقت دیں. اب دلارا نے توران کی کچھ زیادہ ہی پیار جتانے پر اجازت چاہی اور اٹھی جب وہ اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا گیا. اور گھورا بھی. پہلی بار بیٹی گلے لگی ہو تو باپ کا دل کیسے چاہے گا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو. کہاں جانا ہے تمہیں, بولو, میری بیٹی ہو, تم پر حق ہے میرا. توران نے آئبرو چکائے اور حق جمایا جبکہ اسے خود پر حق جماتے انداز پسند تھے. جیسے باران جماتا, جیسے بیج جماتی. میرا ہسبینڈ میرا ویٹ کر رہا ہے, اسے میں زیادہ انتظار نہیں کروا سکتی. پوری آپ کی نہیں اور ماما بھی چینج کر چکی ہوں گی. ریسٹ کرے نا, میں نے اور باران نے جو جو خریدا وہ دیکھنا بھی تو ہے. دلارا نے راج ہنس سی گردن اکڑاتے توران کو دیکھتے جتایا تو ادھر منہ بگڑا پر پیار بھی آیا. جس طرح وہ لوٹ مار کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھی. ایک تو میں تمہارے اس باران سے تنگ ہوں کہ ہم باپ بیٹی کے بیچ ولن کہاں سے آ گیا اتنی جلدی. نمونہ. وہ دلارا کا مزید وقت چاہتا تھا تبھی اس کے وقت کے لیے لڑنے لگا. جبکہ وہ آگے سے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگی. نمونہ کیسے کہا اس کے شوہر کو ان جناب نے. بالکل ویسے جس طرح مجھے اتنی جلدی پیدا کر دیا تھا آپ نے. اب بھگتے مسٹر ڈیڈی. کس نے کہا تھا میری شادی کے بعد واپس آئیں. اب میں صرف آپ کا اور ماما کا بیبی نہیں ہوں, اس شخص کی بیوی بھی ہوں جس کی سب کچھ ہوں میں. تو اب آپ کو کمپرومائز کرنے ہوں گے. وہ سب سن سکتی تھی. باران کے لیے ولن کا حوالہ تو ہرگز نہیں. جبکہ توران نے اس کا ہاتھ پکڑے چوما جس طرح اس نے خود کو توران اور عشا کا بیبی کہا.
بابا کہو میری جان۔ اف، یہ لڑکی اپنی ضد کی پکی نکلی تھی۔ تورانس آدمی منت پر اترا ہوا تھا، اور بنا اگلی ڈیل کے بھلا وہ بابا کیسے کہتی؟ تو پھر ماما کو ٹائم دے اور موقع دے مجھے کہ یہ ڈیل پوری کر سکوں۔ بھلے وہ بابا کو ستا رہی تھی، پر یہ کہتے خود ہی مسکرا دی، اور توران بھی ہنس دیا۔ دونوں ہی جس طرح بلش کر اٹھے لگا ایک چاند کے دو ٹکڑے ہوں۔ اس کے بعد ہماری ڈیل ختم ہو جائیں گی نا؟ وہ دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات بھی ہو چکی تھی اور نیند بھی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا پتا، وہ شرارت سے کہہ کر بھاگ نکلی تو توران نے وہی رک کر کتنی دیر اس کو دیکھا، پھر خود بھی مسکراتا ہوا اپنے والے روم کی طرف بڑھا۔ ڈور اوپن کیا تو عشا ابھی تک چینج کر کے نہیں لوٹی تھی، جبکہ کمرہ اب تک سجا ہوا تھا، خوشبوئیں رقص کر رہی تھی۔ دلارا بھی روم میں آئی تو باران سارے شاپنگ بیگز کھولے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ بیچارے توران کو بے وجہ ہی لوٹتے رہے۔ وہ اپنی سانسوں میں اترتی مہک پر پلٹا تو وہ یکدم جذباتی ہوتی، ٹھیک باران کے پاس آتی، اس کی بازوؤں میں جا سمٹی۔ وہ بھی جیسے آسودگی سے اپنی بازو سمیٹ کر اسے سینے میں بسا گیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے باران، سب خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھے اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہ سکی۔ باران نے اس کا جھک کر ماتھا چوما، اس کے اندر تک مزید راحت اتاری۔ میں اس خوبصورت لگنے کو تمہارے لیے قائم دائم رکھنے کی دعا اور کوشش کروں گا دلارا۔ وہ اسے بہت پیار سے یقین دلا رہا تھا۔ ماتھے پر حدت کا احساس بدستور قائم تھا، اور وہ گرے آنکھیں باران کے چہرے سے سرکتی آنکھوں تک جا رکی۔ تم کوشش بہت اچھی کرتے ہو۔ وہ اس کے پاس آج سچ میں ہر درد سے آزاد تھی، ہر حسرت سے پرے، ہر تکلیف سے کوسوں دور، اور باران نے اس کو نظر لگا دینے کے ڈر سے اسے خود میں بھیج لیا کہ پیار جب حد سے بڑھے تو وہ بس دلارے کے لیے دعا ہو، نہ کہ آزمائش۔ دونوں کے سارے دکھ درد تمام ہو گئے تھے۔ توران نے ٹائی کھینچ کر بلیزر اتار کر ہینگ کرے شرٹ کے دو گریبان سے اٹیچ ٹائٹ بٹن کھولے، اور مسکرا کر آئینے کے پار سے اپنا ہی وہ چہرہ دیکھنے لگا جو 18 سال بعد اسے دکھائی دیا تھا۔ پھر میسج رنگ پر اس نے پلٹ کر میٹرس پر آ کر رکھا فون جھک کر اٹھایا۔ جھکنے میں سے درد ہوا، اور درد مسلسل کھڑے رہنے اور بیٹھنے سے معمولی سے زیادہ تھا، پر سب محسوس کرنے کی بات تھی۔ وہ باہر اپنے ہی دھیان میں آئی اور توران کو فون پر دیکھے آ کر آئینے کے سامنے رکے اپنی جویلری اتارنے لگی۔ توران نے بابا کا میسج دیکھتے مسکرا کر کچھ لکھا۔ وہ اسے مزدور حویلی کی سجاوٹ دکھا رہے تھے جو کل ان سب کے آنے کی خوشی میں آج ہی مکمل کر لی گئی تھی۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے عشا، توران نے بے اختیار پکارا تو وہ پاس آ کر رکی، اور توران کے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین پر ابھرتی پکچرز دیکھ کر توران کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو عشا کی گردن سے اٹھتی من پسند خوشبو پر اپنے اندر ہلچل محسوس کرتا مدہوش تھا۔ فوراً ہوش میں آیا، یہ سب ہمارے لیے ہو رہا ہے؟ عشا کا سوال اس وقت نہایت معصوم تھا۔ وہ کتنی دیر اس کو دیکھتا رہا۔ آف کورس جانا، اقرار کچھ آنکھوں سے ہوا، کچھ لفظوں سے۔ وہ جیسے نہ جانے کیوں جذباتی سی ہوئی، جا کر پھر آئینے کے سامنے رک کر کھڑی ہوئی، دوسرا رنگ بھی اتارا۔ اس نے گلے لگایا، مجھے اب تم بھی لگ جاؤ۔ اس شخص میں پھر سے مریض عشق والے جراثیم جاگ رہے تھے، اور عشا اس کی ریکویسٹ کا انداز دیکھنے لگی۔ پلٹ کر روبرو ہوئی جب اس نے موبائل واپس میٹرس پر رکھا، ایک ہاتھ بالوں میں پھیرے، دوسرا ہاتھ عشا کی طرف پھیلائے، پھر مسکرایا، سنجیدہ ہوا، پھر مسکرایا۔ اس نے اپنے بابا کو گلے لگایا ہے توران صاحب؟ عشا نے ادا سے وجہ دیے انکار کیا۔ اس کا لہجہ حفیظ سا کانپا تھا، اور یہ توران نے شدت سے محسوس بھی کیا۔ تم نقل نہیں کر سکتی اس کی، کیا کیسی ماں ہو؟ اس سے زیادہ تمہاری پراپرٹی ہو۔ وہ اپنے بابا کے سینے لگی تو تم اس کے بابا کے گلے لگ جاؤ، کیا بل آ جائے گا تمہارا؟ وہ پاس نہ آئی تو توران نے خود ہی بیچ میں حائل بدمزہ سا کر دیتا فاصلہ عبور کرے، ہاتھ سمیٹ کر بازو کھولے تو وہ اس کے یوں کرنے پر اس شخص کے چہرے کی خواہش پر رکھنے لگی۔ وہ سچی تھی، ہر طلب اور غرض سے پاک، ہر منافقت سے پرے،
ایسی کہ دیکھتے دل پیار میں ڈوب سا جائے۔ مجھ پر بھی تم باپ بیٹی کا اثر ہو گیا۔ اب سے میں بھی حق پرسن نہیں رہی۔ چلو آرام کرو زخمی پیٹ والے آدمی۔ اب سراسر زیادتی ہو رہی تھی۔ اتنے حسین وجیح اور اپنے لیے بے تاب و بے قرار شوہر نامدار کو ایسے نام سے پکار کر وہ اس کو اداس کر رہی تھی، اور کاؤچ پر سونے کے پورے ارادے بھی رکھتی تھی۔ یہ اس خوبصورت سجے کمرے کی توہین تھی کہ وہ اتنے دور رہے۔ سہمی دل والا کہو بیوی۔ بازو بہت ہی دکھ سے سمیٹتے ہوئے اس نے مسکینی اوڑھی، جبکہ اپنا تکیہ سرہانے کی جانب سے اٹھاتے اٹھاتے وہ رک گئی اور توران کو دیکھتی رکی جس نے بازو واقعی سمیٹ لیے تھے۔ کس کی اجازت سے بازو سمیٹے تم نے توران مزدور؟ عشا کو بھڑکتا دیکھے وہ کمینگی سے مسکایا، کیونکہ یہی اسے اکسانے کی کوشش جو تھی۔ آ جاؤ، یہ تمہارے لیے کبھی نہیں سمٹ سکتے۔ محبت کا ہر رنگ تھا توران کے لہجے میں، جذب تھا، چاہت تھی، دیوانگی و بے اختیاری میں ڈوبا استحقاق تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی اور کھنچنے لگی۔ فاصلہ گھٹ رہا تھا تو وہ پگھل کر موم بھی اسی رفتار سے ہو رہی تھی۔ اب وہ دیر کرنا نہ چاہتی تھی، نہ وہ ہونے دیتا۔ پہلے ہی وہ دو زندگی کے کئی خوشنما شب و روز حصارے کی گرد میں دفنا آئے تھے۔ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو توران۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں تو آ گئی، پر ابھی بھی بے یقینی کی دھوپ تلے جھلس رہی تھی۔ بہت بڑی جدائی بھی تو صحیح ہے، دعوے تو بڑے ہوں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جس زندگی کے موڑ پر ہم ہیں، دعوے کرنے کا وقت ہے ہمارے پاس؟ یا ہمارا رشتہ بے یقینی کے کسی احساس کو جانتا یا پہچانتا ہے؟ وہ اس کو قریب لانے میں بے صبرانہ تھا۔ اگر وہ اسے اپنی خواہش پر پاس لاتا تو وہ دل سے کبھی نزدیک نہ ہوتی، دور ہی رہ جاتی، جبکہ وہ اس کے سوالوں، اس کے لہجے اور آنکھوں کی بے پناہ چاہت پر اس کے حصار میں بے خوف ہونے لگی۔ تم میری خوشبو میں آج بھی اس رات کی طرح مہک رہی ہو، لیکن اف یہ بیمار آدمی۔ وہ چپ رہی تو توران نے مزید اس کی گردن سے اٹھتے خوشبو انہیل کرتے سرگوشی کی، جس پر وہ اسے ذرا خود سے دور کر گئی۔ تمہاری پرفیوم تو یوز بھی نہیں کی میں نے پھر؟ اف یہ جان لیوا سوال اب وہ کیسے اپنے رازدان کا پردہ فاش کرتا؟ میں نے دیکھا ہی ایسے تھا کہ تم میری خوشبو میں ڈوب گئی۔ عاشقی جھاڑ کر ہی وہ عشا کی توجہ بھٹکا سکتا تھا، جبکہ وہ اب بھی جواباً آئی برو اچکا کر دیکھ رہی تھی۔ باران سے کروایا تم نے یہ؟ پورا میسنا ہے، اور تم بھی۔ میں بھی کہوں، تمہاری فیوریٹ پرفیوم کی مہک میری ناک میں کیوں گھس رہی ہے؟ چیٹر آدمی۔ جناب کا ہیر پھیر کام نہ آیا، کیونکہ عشا نے رنگے ہاتھوں دھر لیا۔ توران نے ہنس کر اس بسرے منہ والی کو دیکھا، پھر دیکھنے میں تھوڑی محبت ملائی تو وہ سنجیدہ ہوئی۔ جب دیکھنے میں خماری ملائی تو عشا کے حلق میں دباؤ سا پڑا، لیکن دم سانسیں بھاری ہونے لگی جب اسے اپنے اطراف توران کے ہاتھ بنتے اور سینے سے جوڑتے محسوس ہوئے۔ اس کے اختیار میں آتی گلے لگا دی گئی۔ ہم مدت سے ایک دوسرے کی تمنا کرتے دل سکون میں یکدم تو نہ آ سکتے تھے، وقت چاہیے تھا، تحمل و صبر کی ضرورت تھی، قطرہ قطرہ سابقہ درد کی کثافت ڈھلتی، تب جا کر کہیں قرار آتا، طمانینت ملتی کہ ہاں اب یہ دل دل سے لگانے کا مستحق تھا۔ مجھے معاف کر دو عشا، میں تمہارے علاوہ کسی کو پورا نہیں ملا، خود کو بھی نہیں، اور نہ کبھی ملوں گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اتنے پیار سے عشا کی پوری رضا و مرضی کے بعد گلے لگا کر وہ پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اس سکون کو بیان کرنے سے قاصر تھی۔ یہ لمحہ اس کو بہت ترسا کر آیا تھا، اور اب وہ اس راحت کو اپنی مٹھی میں دبا لینا چاہتی تھی۔ وہ اب کسی قسم کی رہائی دینے کے حق میں نہ تھی۔ میں بھی سرگوشی سے بھی مدھم آواز کہ اگر وہ اتنے پاس اس کا حصہ نہ بنا ہوتا تو کبھی نہ سن پاتا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہے۔ تو اس پر پارٹی ہو جائے۔ وہ اس کو بازوؤں سے پکڑ کر روبرو لایا، پر اس کی شوخی ان بیگی آنکھوں کے آگے دم توڑ گئی۔ لمحہ لگا تھا توران نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔
ایسی تڑپ سے وہ مار ہی ڈالتی جو اس کی آنکھیں گھیرے ہوئے تھی۔ پہلے ناچنے کے قابل ہو جاؤ پھر پارٹی کا سوچنا۔ ہٹو، مجھے ایموشنل کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر روٹھی روٹھی بولنے کے ساتھ چھڑوانے لگی، پر توران نے مسکرا کر نفی کرتے جن ہوش چھین لیتے تیوروں سے دیکھا۔ عیشا کی مزاحمت تیز ہوئی۔ ایموشنل تو تم نے مجھے کر دیا، مانا ناچ نہیں سکتا پر تمہارے دل میں تتلیوں کا ڈانس ارینج کر سکتا ہوں۔ وہ مانی ہیزی سے اس کے خوبصورت ہونٹوں سے نظریں پھیرتا آنکھوں تک لایا تو وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی، پر اسے خود سے دور نہ کیا، اور عیشا کے ہاتھ جو بس مزاحمت کا مذاق اڑا رہے تھے وہی دیکھ کر اس نے عیشا کی اجازت سمجھ لی۔ کیسے؟ وہ ڈرا سا منمنائی۔ وہ اب بھی بھول رہی تھی کہ سانس کیسے لینی ہے، وہ نہیں بھولا تھا کہ بیوی کو پورا کیسے بنا کر اپنی طرف کرنا ہے۔ تمہیں یہ بتا کر کہ میری موجودگی سانس روکتی ہی نہیں تیز بھی کر سکتی ہے، اور اچھا بھلا تیز۔ وہ اسے سنبھلنے کی مہلت دیے بنا اس کی نیموا ہونٹوں کی جانب جھکا اور اس کے احساس سکون بہم پہنچانے نے بتایا کہ مرد جب سچی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کو دل سے نوچنا نہ کسی درد کے بس کی بات ہوتی ہے نہ کسی آزمائش کی۔ وہ آج بھی اس کے لیے ویسا ہی بے اختیار شخص تھا جیسے 18 سال پہلے۔ ماحول فسوخیز ہو چکا تھا، مانی ہیزی لمحوں کا سانس بوجھل کر چکی تھی، اور ان کا بھی۔ عورت کے دل پر پڑنے والے پہلے شخص کے قدم بڑے بااثر ہوتے ہیں، خواہ وہ شخص خود لڑکھڑا جائے، لیکن اس کے قدموں کی مضبوطی ساری زندگی جو کی تو رہتی ہے۔ یہی عیشا نے اس سے باوفا رہ کر ثابت کر دیا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ سب کچھ سمیٹ دیا ہے۔ اب ایک ڈنر ہوگا، ایک دل بھر اسپیشل سین ہوگا، اور اس کے بعد ہم چلیں گے فیوچر میں، یعنی 3 سال آگے۔ تو 2-3 دن بعد آئے گی لاسٹ ایپیسوڈ، جو بہت زیادہ لانگ ہوگی، یعنی جب میں لکھ لوں گی تو میں دے دوں گی، کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آرام سے لکھوں گی، آئیڈیا سوچنے میں کیسے بچوں کے سین دوں، کیا سب کچھ تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور اس ناول کا PDF اسی ویک میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بنا ٹائم ضائع کیے جلدی نہیں، سوری غلط جملہ بول دیا، تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لاسٹ ایپیسوڈ میں، جو میگا لاسٹ لانگ ایپیسوڈ ہوگی، 1.5 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے یا 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا لکھوں گی۔ تو ملتے ہیں پھر لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اچھا اور پیارا سا تبصرہ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔